الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زارع وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ ورجلہ۔ مشکات شریف باب المصافہ والمعانقہ، پیج 402، مطبوعہ القیومی، کانپور، بھارت۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تزکیہ نفس کے حوالے سے جو حدیث پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے۔ حضرت ابو داؤد سے روایت ہے کہ حضرت زارع سے پھر روایت ہے جب کہ وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو فروعی مسائل میں الجھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن لوگ فروعی مسائل میں سادہ لوگوں کو الجھا کر اصل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے۔ جیسا کہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ چوم لینا، کسی کا پاؤں چوم لینا یہ شرک ہے، اس سے شرک کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں ہاتھ پاؤں کو چومنے کا جواز موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہے، جسے صاحب مشکات نے بحوالہ ابی داؤد روایت بھی کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے۔ اب اگر انسان غور فرماتا ہے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ اگر اس عمل میں ذرا برابر بھی اشتباہ شرک ہوتا، شرک کا شائبہ ہوتا، شک ہوتا، ذرا سا بھی وہم ہوتا، گمان ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں مبارک چومے گئے تو آپ انہیں یقیناً اس عمل سے منع فرماتے۔ رسول تو آتے ہی شرک سے بچانے کے لیے ہیں، اور اپنے ساتھ یہ عمل ہوتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ اذن سجدہ، آپ کو یاد ہوگا یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، اذن سجدہ کرنے پر، یعنی ہمیں صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو شجر، حجر، ذرے ذرے سجدے کرتے ہیں نا، آپ ایک درود السلام پڑھنے سے سجدے بھی کرتے ہیں۔ شجر حجر پہ شریعت مطہرہ تو نہیں ہے نا، وہ تو جمادات ہیں، چرند پرند ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں آپ کو، تو ہمیں بھی اجازت فرمائیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کر کے ذرا دل سے اور دل کی تسلی کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہی منع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں کہ آپ نے سجدہ تعظیمی بھی منع فرما دیا۔ لیکن یہاں دیکھیں صحابہ کرام نے ہاتھ بھی چومے، آپ کے قدمین مبارک بھی چومے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کا ہاتھ چوم لینا، کسی کا ماتھا چوم لینا، کسی کی گردن پہ بوسہ دے دینا، یہ شرک نہیں ہے، اس میں شرک کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کی ناف مبارک پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حسنین کریمین کی ناف مبارک پہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے تو حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، بچے تھے، تو آپ نے کہا حسن ادھر آؤ ذرا، قمیض اٹھاؤ، میں تمہاری ناف پہ بوسہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تو پورا کروں۔ تو بھرے بازار میں لوگ دیکھ رہے ہیں، بھرے بازار میں حضرت حسن علیہ السلام نے اپنے شکم سے قمیص اٹھائی، کپڑا ہٹایا، تو حضرت حسن نے ناف پہ بوسہ دیا، حضرت حسن کی ناف پہ بوسہ دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عزیزان گرامی قدر، کسی بھی معاملہ میں شارع علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت اختیار فرمانا، آپ نے انہیں روکا نہیں صحابہ کو کہ میرے ہاتھ پاؤں مت چومیں، سکوت فرمایا، تو یہ اس جواز کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ بھی یہ کام درست ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا برملا اظہار اور اعلان کرنا انبیاء کا عین فرض ہوتا ہے، فرض منصبی ہوتا ہے۔ انبیاء تو لاتے ہی اسی منصب کے لیے کہ ہے کہ برائیوں سے روکا جائے اور نیکیوں کی طرف رجحان پیدا کیا جائے، اس کا حکم دیا جائے اور نیکیوں سے ہر طریقے سے ان کو راغب کیا جائے، خوبصورت طریقے سے، اور برائیوں سے ہر طریقے سے روکا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ساری گفتگو سے مراد یہ ہوئی کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بوسہ دینا شرک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں یہ اس حدیث سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور ایسا جو کرتے ہیں ان کو جھٹ سے مشرک کہہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، کوئی علمی بات نہیں ہے، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ سعودی عربیہ میں دیکھیں، جب کوئی طائفہ آتا ہے، کوئی گروہ آتا ہے، ثقافتی طائفہ ہو یا سربراہان مملکت ہوں، تو ان کے جو فرما روا آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں بوقت ملاقات جو ہے، تو خاص طور سے گردن پر بوسہ دیتے ہیں، کندھے پر بوسہ دیتے ہیں، تو پھر شرک کا فتویٰ تو سعودی شہزادوں پر بھی لگایا جانا چاہیے، نہیں لگاتے، جیسے نوٹ آتے ہیں، نوٹ، مال آتے ہیں، مال، یہ جو شرک کے فتوے دیتے ہیں نا، زیادہ تر ان کو مال ادھر سے ہی آتا ہے، ان کو کچھ اور کہتے ہیں، ان کو کچھ اور کہتے ہیں، ادھر کچھ اور کہتے ہیں، بہرحال اللہ جانے اور وہ جانے، شاید اسی لیے کہ ان سے مالی مدد ملتی ہے، اس لیے زبان حق کے ترجمان یک طرفہ ٹریفک پر گامزن رہتی ہے۔ بس وہ لوگ جو بزرگان دین ہیں، وہ لوگ جو اولیاء کرام ہیں، بس ان کا جو بس ہے وہ ان تک یا ان کے آستانوں تک ہی چلتا ہے، جی اس نے روزے کو چوما ہے، اس نے قبر کو چوما ہے، اس نے ان کا ہاتھ چوما ہے، اس نے پاؤں چوما ہے، اب جی یہ مشرک ہو گیا ہے۔ آئیے جناب، ہماری مسجد ہے، مسجد تمہاری کہاں سے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہماری مسجد میں تشریف لائیے، ذرا نہا دھو کے کپڑے نئے پہن کے آئیے، آپ کو توبہ کرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایسے مفتیان فتویٰ فروشوں ہی کہنا چاہیے نا، تو بل تھوڑی سی جلی کٹی گفتگو بھی ضروری ہوتی ہے کسی وقت نا۔ تو اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسی لیے کہا تھا نا کہ خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں،
عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں، اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو، سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ باقی اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔